نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہم نے پڑھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے ہم موجود ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم اور آدم کی ذریت کو جو ضروریات لاحق ہوں گی، وہ اپنی ان ضروریات کے ساتھ جب مجھے یاد کریں گے تو ان کی عبادت اور تمہارے ذکر میں بڑا فرق ہے. بہرحال علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری فرشتوں پر ظاہر ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو عملی طور پر فرشتوں کو ماننے کا حکم دیا. وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اور یہ بات ذہن میں رہے، ایک ہے سجدہ عبادت کا، وہ تو کسی دور میں بھی اللہ کے علاوہ جائز نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. ایک ہے سجدہ تعظیم کا، عزت کا سجدہ. تو یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع ہو گیا ہے. سجدہ تعظیمی ایسے ہی تھا جیسے ہم دعا سلام کرتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، عزت کے لیے کھڑے ہو کر مل لیتے ہیں. تو یہ ایسا ہی تھا اس وقت سجدہ تعظیمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا بھی، یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ ان سے کہیں زیادہ حقدار ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کا سجدہ کریں. لیکن میں نے ان کو بھی نہیں کہا سجدہ صرف اللہ ہی کا کرو، میری عزت اور میرا احترام کرو. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا. واضح رہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں اور ابلیس جن تھا اور جن آگ سے بنا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آگ سے بنا ہوا جن تھا تو یہ فرشتوں کی جماعت میں کیا کر رہا تھا، یہ وہاں پہ کیوں موجود تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا، کہ انسان سے پہلے جنات آباد ہوئی ہیں. جنات نے جب فساد کیا اور کفر و شرک کیا
تب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور سارے جنوں کو تباہ و برباد کر دیے۔ یہ جو تھا ابلیس، جس کا اصل نام ہے عزازیل، عزازیل چھوٹا سا تھا اور فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کا ابھی تو جرم کیا کوئی نہیں، ابھی تو پیدا ہوا ہے، تو اس کو کیا سزا دینی ہے۔ در حقیقت تو اللہ کی حکمت تھی کہ ایک آزمائش بنانا تھا، خیر اور شر کا مقابلہ، کیونکہ شر نہ ہو تو خیر کا پتہ نہیں چلتا، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ اس وقت بچ گیا اور فرشتے اسے ساتھ اٹھا کر لے گئے، اور یہ فرشتوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور ذکر اذکار میں رہا، لیکن اس کے اندر وہ شر موجود تھی اور اس کے اندر وہ تکبر کا غلبہ موجود تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سب کو سجدے کا حکم دیا، تو فرشتے تو نور کے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر تو شر اور تکبر تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ اس بدبخت کا وہ تکبر جاگ اٹھا اور اس نے کہا آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، مٹی چھوٹی چیز ہے، نیچے رہنے والی چیز ہے، آگ اوپر اٹھنے والی چیز ہے، تو میں اوپر والی چیز بھلا نیچے والے کے آگے کیوں سجدہ کروں۔ اس نے انکار کر دیا، یہ نہ دیکھا کہ اصل بات تو حکم دینے والے کی ہے۔ یہ دیکھو کہ آدم نے تو نہیں کہا نا کہ میرے آگے سجدہ کرو، اگر آدم کہتے میرے آگے سجدہ کرو تو یہ جواب تب بنتا تھا میں تیرے آگے کیوں سجدہ کروں۔ آدم نے نہیں کہا، حکم دینے والا کون تھا؟ مالک الملک تھا، لیکن اس بدبخت نے انکار کیا، اس طرح یہ ملعون ہوا اور آدم اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آزمائش کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت بھیجا اور اس نے وہاں سے نکلوایا۔ سنیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، یہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا۔ یا دوسرے بات یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے، یہ ایسے ہی تھا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو رخ کرتے ہیں قبلہ کی طرف، سجدہ قبلہ کا کرتے ہیں یا اللہ کا کرتے ہیں؟ سارے بولے نا، سجدہ تو اللہ کا ہے، رخ اس طرف ہے۔ اس وقت بھی سجدہ تو اللہ ہی کا تھا، رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، اس لیے فرمایا لی آدم فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اس کو شیطان بھی کہتے ہیں سرکش باغی، اور اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہے تو اور تیری بیوی جنت میں۔ آدم علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا حضرت؟ بولیں جی، حوا علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام۔ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں وہاں سے، رغداً کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، جو جی میں آئے کھاؤ، جنت میں سارے میوے تمہارے لیے حاضر ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے ظالمین سے، یعنی حکم توڑنے والوں میں سے۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، مشہور ہے کہ گندم کا درخت تھا، لیکن یہ مشہور ہے، کوئی واضح کوئی آیت میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عوام میں یہ بات بڑی مشہور ہے، وہ جی اسی کنک جنت جو کڈے سن، روز کنک کھانے بھی روز کنک تے اعتراض بھی کرنا، ایک کنک جی۔ بعد ہمارے زمیندار لوگ کہتے ہیں گندم جب کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے خود سنا، وہ
تھکے ہوئے تھے سارا دن درانتی چلا چلا کے او جی بس جی کی کری بابا آدم یہ کنک نہ کھاویا نا یہ مصیبت نہ پویا وہ سارا آدم علیہ السلام پہ نعوذ باللہ ڈالتے ہیں کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں عوام کی مشہور ہیں. ایک درخت تھا، کوئی پھل تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غیر ضروری باتیں بیان ہی نہیں کرتے. وہ کون سا تھا جو بھی تھا وہ اس وقت منع تھا. ہمیں تو آج منع نہیں ہے نا کرنا، ہمیں تو آج سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. وہ تو ایک مثال اللہ نے رکھی ہے سامنے کہ جیسے جنت کے سارے پھل ان کے لیے جائز تھے، ایک پھل منع ہے، ایسے ہی تمہارے لیے بھی ساری حلال چیزیں جائز ہیں، جو اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچو. بس یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ہمارے سامنے رکھی ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے ان کے قریب جاؤ، اور جن کو حرام قرار دیا ان کے قریب مت جاؤ. بس یہی جنت میں جانے کا طریقہ ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ہو جاؤ گے من الظالمین. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلایا ان کو شیطان نے، انہا اس پھل سے، اس حکم سے، فَأَخْرَجَ مِنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوایا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس جنت سے جس میں وہ تھے. اللہ فرماتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے پھسلایا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ بھی ڈالا اور قسمیں بھی کھائیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو بس سچ ہی کہہ رہا ہوگا. جیسے بھی آج بھی سیدھا سادہ مسلمان آدمی اگر اس کے سامنے کوئی اللہ کی قسم کہہ دو تو اعتبار کر لیتا ہے، چاہے اگلا دھوکہ فراڈ ہی کیوں نہ کر رہا. تو ہر مسلمان آج بھی کر لیتا ہے. تو اس وقت تو آدم علیہ السلام جیسا سچا مسلمان کون ہوگا؟ جب قسم کھائی تو قسم پہ اعتبار کر لیا. بہرحال فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، انہا اس حکم سے یا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کی کیا ہو؟ دشمن ہو. آدم اور شیطان کبھی آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ہے ایک مدت تک کے لیے. ایک مدت تک کے لیے تم نے زمین میں جانا ہے اور اس کے بعد پھر تم نے واپس جنت میں آنا ہے. یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. ایک بات جی، آپ سارے ساتھیوں سے سوال ہے، ذرا جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ دائیں بائیں کوئی سو رہا ہے تو ان کو بھی جگا لیں. بہرحال سوچ کر بتانا ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تو اللہ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ شیطان ان کو پھسلائے گا؟ اللہ کو تو معلوم تھا نا، اللہ کے تو علم میں تھا. صرف علم میں نہیں، اللہ کا یہی پروگرام تھا کہ یہ ان کو پھسلائے گا اور پھر ان کو دنیا میں بھیجنا ہے. کیوں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی دنیا میں بھیجنے کے لیے کیا تھا. سمجھ آئی؟ اس لیے بعض احباب ہمارے اپنی کم علمی میں بعض دفعہ حضرت آدم علیہ السلام پہ بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں. وہ جی یہ نہ ہوتا، آدم یہ نہ کرتے تو ہم بڑے عیش میں ہوتے، ہم جنت میں ہوتے. یہ بات نہیں ہے. ہم نے دنیا میں ہی آنا تھا، اللہ نے ہمیں بھیجنا ہی دنیا میں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھانی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کا پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کروایا ہے تاکہ اولاد آدم کے ذہن میں یہ بات رہے، یہ واقعہ رہے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اس وقت سے دشمنی کی اور آج بھی اس کی یہی دشمنی اور چاہت ہے، ہمیں جنت سے دور رکھنا چاہتا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو یہی پروگرام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا. صرف شیطان کی دشمنی کو ایک واقعے اور عمل کے ذریعے
سامنے رکھ دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں جاؤ. اگر جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس کی چالوں سے بچ جاؤ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا جی، اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا اور معافی مانگی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ اس پر لوٹایا، رجوع فرما دیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور وہ چند کلمے سورہ اعراف میں موجود ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کلمے آدم علیہ السلام نے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. فرمایا معافی تو ہے لیکن رہنا دنیا میں ہے. وہی بات کہ مقصد ہی یہی تھا نا دنیا میں بھیجنا، اس لیے دوبارہ بتایا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور میں راضی تو میں ہوں لیکن یہاں سے سب نے اتر کر جانا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس بے شک تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جیسے آدم کو حکم دیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اولاد آدم کے پاس بھی احکامات آئیں گے. زنا کے قریب نہیں جانا، چوری کے قریب نہیں جانا، رشوت کے قریب نہیں جانا، شرک کے قریب نہیں جانا، ظلم کے قریب نہیں جانا، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، حلال کھانا ہے وغیرہ، اس کے قریب جانا ہے اور اس کے قریب نہیں جانا. تمہارے پاس اے آدم کی اولاد میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اپنی ذات کا جب ڈر ہو اس کو خوف کہتے ہیں، جب دوسروں کی فکر ہو اس کو غم کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس نے میری ہدایت کی اتباع کر لی نہ ان کو اپنی جان کا ڈر ہوگا نہ کسی کی فکر ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، میری آیات آئیں، میرا پیغام آیا، انکار کر دیا اور جھٹلا دیا. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، یہ جنت کے حقدار پھر نہیں ہو سکتے. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے دور تمہیں کیا جائے. آج ہم دنیا میں آئے ہیں، قرآن مقدس اللہ کا پیغام ہے، یہ ہمارے پاس اسی طرح پیغام ہے جیسے آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے سمجھو کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور ان سے بچنا اسی طرح ضروری ہے جیسے اس درخت سے بچنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ضروری تھا. اور جیسے شیطان نے دھوکہ دیا اور آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب لے گیا، ایسے ہی ہمیں بھی مجھ سمیت ہم سب کو شیطان دھوکہ دے کر اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے تو جنت سے نکالے جائیں گے، اور اگر ہم نے شیطان سے اپنے آپ کو بچایا تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جائیں گے. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا ہے آدم رہے تو اور تیری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ وہاں سے کھلا. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اور مت قریب جاؤ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، یعنی حکم توڑنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلایا ان کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکلوایا ان کو اس سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان ہے ایک مدت تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس رجوع فرمایا اللہ نے اس پر۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔